أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ تاریخ انسانی میں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات گرامی کا سچائی کے ساتھ ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنے والی تمام امتوں کے لیے، تمام مسلمین کے لیے نمونہ اور اسوہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے، ان کی فکر، ان کے نظریے کو ملت سے تعبیر کیا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سید ولد آدم، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جناب سیدنا و مولانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کی ملت کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ ہستی، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاک باز ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے یہ حکم ارشاد فرمایا، آپ کو یہ حکم دیا وحی کے ذریعے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے، اور شیطان سے، کفر سے، طاغوت سے بالکل کوسوں دور تھے، ایک طرف کو جھکے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا سارا پہلو، ان کا جھکاؤ، ان کی توجہ۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو قربانی کے اندر بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کو اس ذات کے سپرد کرتا ہوں، اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تمام معبودان باطلہ جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا ہے، ان سب کا انکار کرتا ہوں، اور دو ٹوک انکار کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اس کا احاطہ تو آج کے مختصر خطبہ کے اندر ممکن نہیں ہے، اور میرا آج مقصود بھی نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو قیام ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس کے چند نمونے قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے، دعوت کے 3-4 مدارج آپ کہہ سکتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔
سب سے پہلا مرحلہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر کے اندر اپنے والد کو، اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کئی مواقع پر بیان کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے سورہ مریم سے اس قصے اور واقعے کو، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کو جو دعوت ہے اور باپ کا جو رد عمل ہے، وہ سورہ مریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت سچے، نہایت سچے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب انہوں نے اپنے باپ کو کہا اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ دعوت کتنی سادی ہے بھائی، سادی دعوت ہے، کوئی فلسفے کی گہرائی نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، آزر کو، قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ الفاظ بھی ہیں، اذ قال لأبیہ آزر، آزر باپ ہی تھا، چچا نہیں تھا۔ یہ بعد والوں نے بنا دیا بنی اسرائیل کی تفسیرات کو لے کے، وہ باپ ہی تھا بھائی، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، باپ ہی تھا۔ اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا بجو کی شکل دے کے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ باپ کا نام طارق تھا، یہ تو آزر چچا تھا، چچا کو مجازن جو ہے وہ اب کہہ دیا گیا ہے۔ عربی زبان کے اندر مجاز موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر مجاز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر مجاز نہیں ہے۔ مجاز کا مطلب ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر ایسا معنی لینا جو عام طور پر لغت کے اندر یا لوگوں کی زبان کے اوپر مستعمل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے، قرآن مجید حقیقت پر مبنی ہے۔ جب اپنے باپ اور دوسری جگہ پر اس کا نام بھی آگیا، آزر کو کہا لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس حق آ گیا ہے، علم آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف کیا اس کے ساتھ۔ تو باپ کو دعوت دے رہے ہیں، میرے پاس علم آ گیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، الہام کا، آسمان سے براہ راست میرے پاس ہدایت آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ دوسرا بات، ایک طرف میرا راستہ ہے، میری دعوت ہے، اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کی فرما برداری نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان رحمان اللہ تعالی کا، یہ شیطان بڑا نہایت ہی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میں خیر خواہ بن کے آیا ہوں، جھگڑا مقصود نہیں ہے۔ ابا جان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر اور خدشہ ہے، اگر اس شرک، اس کفر، اس طاغوت کی عبادت کے اوپر آپ ڈٹے رہے، شیطان کی ولایت آپ نے ترک نہ کی، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچے گا، عذاب میں مبتلا ہوگے، کیونکہ اللہ کے نافرمان ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو۔ اور جب آپ کو عذاب پہنچے گا اس باطل دین اور باطل مذہب پر ہوتے ہوئے، تو پھر آپ شیطان کے والی اور دوست اور اس کے مددگار ہو جائیں گے، اس کے ساتھی ہو جائیں گے۔ باپ کیا جواب دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اندر کوئی توہین، کوئی گستاخی، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تان و تشنیع نہیں، نہایت مخلصانہ بات ہے۔ دعوت ابراہیم علیہ السلام دیں، جس کو دی جا رہی ہے وہ اپنا باپ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی میٹھی ہو، شائستہ ہو،
میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، عربی کے اندر اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے باپ کے لیے، یا متکلم داخل کریں اور منادہ داخل کریں تو یا ابھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن پھر نحوی کہتے ہیں، ابن ہشام نے شرح قدر النداء کے اندر لکھا ہے، جب منادہ اب اور ام ہو اور اس پر یا متکلم داخل ہو تو اس کو 6 طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے یا ابتی، یا امتی۔ اب اس کے اندر فائدہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یا ابی کہنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا ابتی، یہ ادب کے لیے ہے، تکریم کے لیے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پوری وہ تکریم، وہ عزت، وہ مقام جو باپ کو دیا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پورے تکریم کے الفاظ استعمال کر کے نہایت ادب اور شائستگی کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت دی۔ لیکن شرک کی بیماری، شرک ہڈیوں کے اندر، رگو پے کے اندر اس طرح سرایت کر چکا ہے اور واقعی شیطان کے اتنے قریب جا چکا ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ، وہ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا میرے ان آلہہ معبودوں سے بے رغبتی کرتے ہو، ان کو چھوڑتے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر آپ اپنی اس دعوت سے، اس تبلیغ سے، اس عقیدہ توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے، میں تجھے پتھر مار کے رجم کر دوں گا، نعوذ باللہ، واہجرنی ملیہ، جلدی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، گھر سے نکل جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قال سلام علیک، دعوت پہنچا دی، باپ دعوت نہیں مانتا، دھمکیاں دیتا ہے، آپ کے گھر میں رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ قال سلام علیک، میں اس کا ترجمہ اپنے ذوق میں کرتا ہوں، پنجابی بچ اسدے رہو تے وسدے رہو، جاؤ موجاں کرو۔ سلام ہوں مانا ایک ہوتا ہے السلام علیکم دعا دینا، تو ایک ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی کام کرو اپنا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، تو اس وقت مراد السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا حال ہے، یہ وہ نہیں ہوتا، گریٹنگز نہیں ہوتا، تحیہ نہیں ہوتا، اس وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی اپنا کام کرو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں دعا بھی کی ہے، یہاں بھی دعا مراد ہو سکتی ہے کہ آپ سلامتی کے ساتھ رہو۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے، آپ کے اس بڑے گناہ کے لیے استغفار کروں گا، میرا رب تعالی میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، یہ ہے ملت ابراہیم، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں تم سے الگ ہو رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں ان تمام معبودان باطلہ کو جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے اور پوجتے ہو، میں تم سے الگ تھلگ ہو رہا ہوں، جاؤ تم وہاں میں وہاں، اور میں صرف اور صرف عبادت کے طور پر مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں، اپنے رب کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کو پکار کر میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گا، رب تعالیٰ میری مرادیں پوری کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، انعام مل رہے، انعام مل رہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، اپنی قوم کی ملت کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، تمہیں بھی اور تمہارے معبودان باطلہ کو، یہ ساری تمہاری شرک کی ملت کو چھوڑ کے میں الگ تھلگ ہو رہا ہوں، میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا، اور اپنے رب تعالیٰ کو پکار کے میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گا۔ انعام کیا ملا ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جب ابراہیم علیہ السلام ان مشرکین کو، شرک کرنے والے کو، ان کو اور ان کے معبودان باطلہ کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے، اولاد ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے، اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیے، صرف اتنی بات نہیں، بیٹے اور پوتے دے دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا،
اسحاق و یعقوب دونوں کو ہم نے اپنے فضل سے نبی اور رسول بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو انعام ملا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور رہتی دنیا تک سچائی کی زبان پہ ان کا ذکر قیامت تک ہم نے چھوڑ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آج ہم یہاں یاد کر رہے ہیں. 4000 پتہ نہیں 5000 سال، ایک اندازہ ہی ہے 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہزار سال پہلے، کتنی نسلیں گزر گئیں، کتنی امتیں گزر گئیں، کتنے انبیاء گزر گئے. آج یہاں پر بیٹھ کر کھڑے ہو کے ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں. اللہ نے وہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ہم نے ان کا سچائی کا ذکر ہر ملت کے اندر بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا ایک اور پہلو سورہ الانبیاء سے. ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جاتے ہیں، اور بلکہ اس میں سے ایک پہلو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ قصہ تمام نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی، یہ ابھی زبانی دعوت چل رہی ہے. پھر بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے دربار میں چلے گئے. سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا، اس کو نہیں جانا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، مباحثہ کیا، مجادلہ کیا؟ اس کا تکبر اور کبر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کر رکھی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ ظالم بادشاہ معلوم ہوتا ہے نمرود تھا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے، میں جب بھی یہاں پر پہنچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سوچا بندہ موٹے دماغ ہے، انہوں گل جلدی سمجھ نہیں آنی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مارتا ہے. انہیں ایک بندہ لے آ کے نا معصوم بندہ مار دیتا، انہیں لے پھر میں ہی مار دیتا. تو ایک گناہگار بندہ ہے، وہ مرنے والا پھانسی چڑھنا، انہیں کہا لے میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو زندگی بخش دی. ایک کڑا کام ہے، یہ میرا ذوق ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھائی بندہ موٹی دماغ دا، موٹی کھوپڑی دا، انہوں گل سمجھ انج نہیں آنی. ابراہیم صاحب اچھا ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، خیر ہے. اس میں نا مناظرہ اور مجادلہ کا نا ایک اصول سمجھ آتا ہے. کائنات روئے زمین پر میرے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے مناظرہ اور مجادلہ کرنے والی پہلی ہستی ابراہیم علیہ السلام، اور کسی کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا. انبیاء نے دعوت پیش کی ہے، تمام انبیاء نے، جو ابراہیم علیہ السلام سے صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لیکن اس طرح مطلب لفظی طور پر جواب دینا، ڈبنک کرنا، رد کرنا، منطقی طور پر، عقلی طور پر، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، اگر آپ ایک دلیل پیش کرو نا اپنے مخالف کے سامنے، دلیل بالکل صحیح ہو، درست ہو، لیکن اگلا بندہ اس کی کوئی تعویل کر دے، آپ اس دلیل کے اوپر نہ جھگڑتے رہو. آپ اس سے ایسی دلیل پیش کرو جو مسکت جواب ہو، جس کا اس کے پاس نہیں. دلیل بدل لو، کوئی دوسری دلیل پیش کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کون کرتا ہے، مارتا ہے، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے مزید جھگڑا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے روز سورج چڑھتا ہے نا تے روز سورج غروب ہوتا ہے، تو بات تو جو ہے وہ امر کونی کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، طلوع کرتا ہے، مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اگر تجھے ربوبیت کا اور اختیارات کا دعویٰ ہے تو پھر اس کو مغرب سے لا کے پلٹا کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. حیران و ششدر، لاجواب، مبہوت، اپنے ذوق میں کہیں اس کی سٹی گھوم. آپ کیا جواب دیں؟ کافر مبہوت رہ گیا، اب اس کا کیا جواب دے؟ بندے کسی معصوم کو، بندے کے پاس اختیار ہو، بادشاہ ہو،
کسی معصوم جان کو قتل کرنا، تلوار مارنا، یہ تو کام کوئی مشکل نہیں ہے، اور کسی مجرم کو جیل سے چھوڑ دینا یہ بھی مشکل کام نہیں ہے، یہ دھوکہ تو اس نے دے دیا۔ لیکن اب سورج کو مغرب سے پلٹانا یہ کائنات کے رب کے علاوہ کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ، یہ مناظرہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دلیل، دو باتیں کی ہیں، دو باتوں کے اندر ہی اس بندے کو لاجواب کر دیا۔ اور بادشاہ کو، اور بادشاہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، عقل مند، دانا ہوتے ہیں، پوری انہوں نے جو ہے نا مملکت کو سنبھال رکھا ہوتا ہے، اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ اس کا کیا جواب دے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ تو گل سمجھ آندی ہے، تو آنے کہنا فلانا ہی حاجت روا، مشکل کشا، فلاں فلاں فلاں، تسی کہنا بھائی فاتح بہا من المغرب، چلو جی لیا کے دکھاؤ۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ فاتح بہا، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بولنی، فاتح بہا من المغرب، لے آؤ مغرب تو سورج لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کہ نہیں اسی انج دا رب نہیں مندے۔ انہوں نے کہا انج دا جڑا رب نہ ہوئے انہوں غیب وچ پکاریا، غیب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اس کی ہے، اور غیب میں ما فوق الاسباب بھی، مدد بھی صرف اس سے مانگ سکتے ہیں۔ ابھی میرا گلا خشک ہو رہا تھا، میرا دل کیا میں پانی مانگوں، تو میں بچے سے کہوں گا بیٹا پانی لے کے آؤ۔ یہ ما فوق الاسباب مدد نہیں، اس کو شرک کوئی اٹھ کے کہے اچھا جی آپ کہتے ہیں ولیوں سے، قبروں والوں سے، بزرگوں سے تو مانگ نہیں سکتے، تو ایک چھوٹے سے بچے سے آپ پانی مانگ رہے ہیں۔ یہ اتنی بودھی دلیل ہے اس بندے کی، شبہ ہے کہ اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت ہے۔ کئی گلاں انج دی ہوندیاں انہوں نے جواب دینے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار موج کر، کوئی ٹینشن نہیں ہے، السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تیسرا مرحلہ، ساری قوم کے لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کی اتنا شرک سرایت کر چکا، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، قوم کے لوگ جمع ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند ہیں، ستارے ہیں، صبح کو سورج طلوع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رات ہوئی، اچھا چاند نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی۔ معلوم یہ ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کو ملا کے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ استفہام انکار تھا۔ استفہام انکار کا کیا ہے کہ بندہ کسی سے پوچھے، کوئی سوال پوچھے کیا ایسا نہیں ہے، تو اس کا جواب آگے نہیں میں آئے کہ بھائی نہیں ہے ایسا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہمیں اپنے رب کے بارے میں شک نہیں ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہماری ملت کے جد ہے انہیں اپنے رب کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں شک نہیں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کا طریقہ تھا۔ اس کو بلاغت میں کہتے ہیں اسلوب حکیم۔ یہ اسلوب ہے، چاند اچھا یہ میرا رب ہے، اس کو رب مانتے ہیں، اچھا یہ رب ہے۔ چاند غروب ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تو ڈوب گیا ہے، جو ڈوب جائے گم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ قوم کے لوگوں کو بات سمجھائی، یہ تو جس کو آپ رب مانتے ہو یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کبھی پہلے دنوں کا ہو تو چند منٹوں کے لیے طلوع ہوتا ہے، یہ رب ہے۔ ستارے، ستاروں کو پوجا جا رہا ہے، یہ رب ہے۔ ستارے، ستارے گم ہو گئے، ڈوب گئے ستارے، یہ رب ہے۔ جو ڈوب جائیں میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ سورج، دن چڑھا سورج، فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو اگتے ہوئے دیکھا، طلوع ہوتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اچھا یہ رب ہو گیا، اس کو رب مانتے ہو، یعنی یہ میرا رب ہے، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ میں اس کو اپنا رب مانوں۔ جب دن تو غروب ہونا تھا، سورج 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے، وہ جناب مغرب کا وقت آیا تو یہ جس کو معبود بنا کے پوج رہے ہیں وہ بھی گم ہو گیا، اس کی ہستی بھی ختم ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو انہی شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے اور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے
قوم کو اس طریقے سے بھی دعوت دی. 3 مرحلے بیان کیے. پہلے باپ کو گھر سے دعوت دی, باپ نے گھر سے نکال دی. بادشاہ کے سامنے گئے, اس کے سامنے ایک بات پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس کی موٹی کھوپڑی میں بات سمجھ نہیں آئی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. تو اگر ربوبیت کا دعویٰ ہے تو مغرب سے لا. فبہت الذی کفر. اور تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ ساری قوم کے لوگوں کو عقلی اور منطقی طور پر ریشنل انداز کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھائی. اچھا یہ ستارے رب میں یہ تو ڈوب گئے, چاند ہے یہ بھی ڈوب گیا, سورج ہے یہ بہت بڑا لگ رہا تھا, بڑی روشنی دے رہا تھا, یہ تمہارا دیوتا ہے یہ بھی ڈوب گیا, ختم ہو گیا. تمہارے رب کدھر گئے؟ ان کی ہستی مٹ گئی, ختم ہو گئے. پھر کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ زمین آسمان کائنات کا نظام. اب سورج گم ہو گیا, اب کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بھی بات سمجھانے کی کوشش کی, لیکن بات سمجھ نہیں آئی. پھر ایک مرحلہ آیا, بڑا مرحلہ. وقت ختم ہو گیا ہے. صرف یہ سورہ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا, ان کو پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کے, چھوڑ دو, عقل کرو. نہیں چھوڑتے. ہم نے اپنے ابا و اجداد کو پایا وہ ایسے ہی کرتے, ہم نے یہی کرنا. یعنی سوچنے سمجھنے کے سارے دروازے بند کر دیے. یہ نہ سوچنے سمجھنے کے دروازے بند کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی ابا و اجداد ایسے ہی کرتے تھے, ہم بھی بھائی ابا و اجداد کو ایسے سمجھ آیا, ان کی سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ تو غور کر لو. مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے, آگے سے کہتے ما وجدنا علیہ آباءنا, جو ہمارے باء و اجداد کا دین ہے ہم اس پہ چلیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو, فرعون نے بڑی چلاکی کی, کہتا ہے فما بال القرون الاولی, آپ کہتے ہو آپ سارے مشرک ہو, کافر ہو, تو جو پہلی ہماری نسلیں گزر گئی ہیں باپ دادا, کیا وہ بھی سارے کافر مشرک تھے؟ میں یہ بات طلبہ کو بتایا کرتا ہوں, مبلغ کو حکمت والا ہونا چاہیے. اس نے بڑا پینترا پھینکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ایک جلال تھا نا, سبحان اللہ. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے سارے کافر مشرک جنمی فتوا لگائیں گے, یہ سارے لوگ بھاگ جائیں گے, انہیں ہمارے باپ دادا کو یہ کہہ دیے. بعض اوقات بندہ اپنے اوپر گالی برداشت کر لیتا ہے, باپ دادا کو نہیں. سبحان اللہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا جواب نہیں, گویا کہ یہ اللہ کے الہام سے جواب تھا نا. علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کیسے تھے, ان کے ساتھ کیا بنا, ان کا علم میرے رب کے پاس ہے, کتاب میں ہے, لوح محفوظ میں ہے. تو میرے ساتھ, میں تمہارے بارے میں بات کر دوں, تمہارا عقیدہ کیا ہے, اس پر بات کر لو. بہرحال ابا و اجداد کی تقلید کو دلیل بناتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا اکیدن اصنامکم, میں ان کے خلاف چال چلوں گا. سارے لوگ چلے گئے, بت خانے میں گئے, ایک ایک کو کاٹ دیا, توڑ دیا, جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, سوائے ایک بڑے کو. بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا, بڑے بھگوان کو, بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا. سارے آئے, صبح کہیں میلے پہ گئے تھے, آگے دیکھا معبودان کسی کی پاؤں نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی ناک نہیں, کسی کی ناک, کسی سر تن سے جدا ہے. پتھر کے بوتی تو تھے یا لکڑی کے تھے. یہ کس نے کیا؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا انا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے, یہ عبادت کے لائق نہیں ہے, اور اس جوان کو ابراہیم کہہ کے پکارتے ہیں. انہوں نے کیا ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے. آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے سے پوچھ لو نا. قرآن مجید کے الفاظ سورہ الانبیاء کے, ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. نکسوا علی رؤوسہم, سر جھکا لیے. اب اس کا کوئی جواب نہیں. عقل کہتی ہے, ان کا دل کہتا ہے, ان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتے. نظریں جھکا کے کہتے ہیں, شرمندہ ہو کے کہتے ہیں اے ابراہیم کیوں مذاق کرتے ہو. یعنی یہ الفاظ تفسیری طور پر میرے ہیں, قرآن کے نہیں. ابراہیم آپ تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے, یہ بول نہیں سکتے, یہ نہیں بول سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعوت کی چوٹ ماری. مقصد کوئی تخریب کاری نہیں تھا, مقصد ان کو سمجھانا تھا کہ جن سے تم اولاد مانگتے ہو, بیٹے مانگتے ہو, اولاد مانگتے ہو, مال مانگتے ہو, رزق مانگتے ہو, جان مال کا تحفظ مانگتے ہو,
او بھائی یہ تو ایک کمزور نحیف اتنے ان کی تو یہ اتنے ساکت ہیں بے جان ہے یہ تو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے. ناراض نہیں ہونا. ناراض لو جی میں 14-15 سال تے ہو گئے نا تہاڈی خدمت کر دیا. میں کوشش یہ کی میں کسے بھی بندے نو اپنی دعوت تے تبلیغ اور اپنے الفاظ دی سختی دی وجہ تو ناراض نہ کرا. ہاں میرا جو نظریہ ہے میری جو فکر ہے کتاب و سنت کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں. اس فکر سے اگر کسی کو ہوتا ہے کوئی پرابلم تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس گل تے ناراض نہیں ہونا. ایک دربار شریف ہے وہ بزرگ کیسے سی نیک بندے سی انہاں دی نیکی نال سانو کوئی مسئلہ نہیں. اوتھے ایک غلہ پہ ہے اوتھے ایک غلہ پہ ابراہیم علیہ السلام دی دعوت کو تھوڑی بہت گل سیکھ لو نا وچوں کوئی گل نکلنی چاہیے. وہاں پر ایک غلہ پڑا ہوا ہے اس پر پیسے ہیں. شرارتی نوجوان آئے منڈیک ہوتا ہے نا انہوں نے غلہ توڑا سنگل کو توڑا تالا اتنا بڑا پڑا وہ توڑا وہ غلہ کھل نہیں رہا. سنگل کو توڑ کے بعض کا تو وہ سیمنٹ جہاں بھی لگا ہوتا ہے نا نوجوان یا اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ہم تو اس کی بالکل تائید نہیں کرتے. یہ یعنی اس سے تخریب پھیلتی ہے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. تو وہاں سے غلہ اٹھا کے لے گئے پورا غلہ ہی اٹھا کے لے گئے. لیکن بندے نو سمجھ نہیں آ رہی جا کے اتنے چوڑی پھیلائی تو کہندے بابا جی اللہ واسطے پتر دیو نا ایک پتر دیو نا ہے رتا لال پتر دیو. سبحان اللہ یار سبحان. کیسی یار سوچ کیسی ہے. کیا نبی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین تھا؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس وجہ سے شہید کیا گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے تپتے ہوئے صحراؤں پہ گھسیٹا گیا. خباب ابن رت کے جسم پر جلتے ہوئے کوئلے اس لیے بچھائے گئے. بدر غزوہ بدر احد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان رانا غزوہ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بچپن کا دوست دودھ شریک بھائی اس لیے شہادت پیش کی. 70 کے لاشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. طائف کی وادی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے غزوہ احد کے بعد سیدہ عائشہ نے پوچھا ام المومنین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی کے اندر غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو طائف کا دن تیرا طائف کا دن وہ میری زندگی کے اندر تبلیغی زندگی کے اندر تکلیف و آلام اور مصائب کے اعتبار سے وہ احد کے دن سے بھی زیادہ مشکل اور کڑا دن تھا. یہ دین ہے. دربار بنائے ہیں کبے بنائے ہیں جبے بنائے ہیں جو بندہ کہ چھوڑ دو تیرے ولیوں کو نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی بڑے سے پوچھ لو کہ آپ کو تو جانتے یہ بات نہیں کر سکتے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کے ساتھ بات کا تمام ہوا. کوئی جواب نہیں مل پڑا. بندے زور آور سی بندے بادشاہ بھی ساتھ تھا ساری قوم قبیلہ سارا ساتھ تھا. اکیلے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اکیلے بندے اس جوان کے خلاف. آگ جلائی آگ کا الاؤ روشن کیا کہا اس کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا گل و گلزار ہو جا راحت والی اطمینان والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آگ جلایا کرتی ہے. آگ کا الاؤ اتنا بڑا تھا کہ اس دور سے پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن رب تعالیٰ نے توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات ساری کو چھوڑنے والے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے اللہ تعالیٰ نے زندہ اور سلامت پا دیا. یہ معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے لیے انسان جب سب کچھ چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو تنہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے کرتی ہے. آخر میں ایک دعا بتا دوں صحیح بخاری شریف میں ہے. غزوہ خندق کے اندر 10 لشکر آ گئے. قرآن مجید اس کی تعبیر کرتا ہے کہ دل ہنسلیوں تک پہنچ گئے کہ یہ 10 لشکر اگر خندق کراس کر کے شگاف سے اگر مدینے پہ چڑھائی کر دی ہمارے عورتوں بچوں کا مدینے کا کیا بنے گا. تعداد اتنی زیادہ تھی. اتنی تعداد میں مدینہ پر کبھی بھی کوئی لشکر نے حملہ نہیں کیا تھا نہ بدر میں نہ احد کے اندر. غزوہ خندق اتنی بڑی 1 مہینے تک محاصرہ رہا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اس محاصرے کی وجہ سے، پہرا دینے کی وجہ سے مغرب کے بعد پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کہا، میں آپ سب کو سکھاتا ہوں، یار دنیا کی نہ جتنی بڑی مصیبت ہو، جس کو آپ سمجھتے ہیں نا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی، یہ الفاظ یاد کر لو، صحیح بخاری کے ہیں، اور اس کا ملت ابراہیم اور سیرت ابراہیم سے تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غزوہ خندق کی گھبراہٹ میں کہا، پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں اجتماعی ذکر کران دا قائل نہیں شرعی طور پہ، لیکن اج میں تمہیں کہنا سکھان واسطے، تعلیم واسطے، تسی سارے پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ سادہ ترجمہ، ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا، جو بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بڑی مصیبت ہے، مجھے ہر کام کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اس سے بڑا مددگار اور کارساز کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر کہا یہ پڑھو، صحابہ نے پڑھا، ساتھ پتہ کیا کہا ہے؟ صحیح بخاری کی، قالہا ابراہیم علیہ السلام ہینا القی فی النار۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو مشرکون آگ کے اندر پھینکا تھا۔ تو یہ کلمے کی فضیلت ہے، برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانیاں کرنے کی اور اخلاص کی، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سیکھنے کی، اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن